بے شک اگناس کے مقابل کھڑے ہونے والے اس جسم کے عقب میں دوسری چیزیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اتنا ہی چوڑا تھا اس کا جسم، اس کی ستون نما پنڈلیاں، درختوں کی شاخوں جیسے مضبوط ہاتھ جن کی گرفت میں آ کر کوئی شے سالم نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے اور اچانک اس کے چہرے کے خطوط بگڑ گئے، ان میں زندگی ابھر آئی، جیسے اسے احساس ہو گیا کہ اب وہ اپنے دشمن کے سامنے ہے۔ دشمن کی قوت کا اندازہ اس نے بخوبی لگا لیا تھا۔ میں نے اس کے ناقابل تسخیر ہتھیاروں کا طلسم توڑ دیا تھا، وہ ہتھیار جن پر اگناس کی پوری قوم کو ناز تھا۔ میں نے ان ہتھیاروں کو کھلونا بنا لیا تھا۔ اس طرح اگناس جانتا تھا کہ پہلی بار اسے ایک صحیح مقابل ملا ہے، لیکن اس کے چہرے پر بے پناہ اعتماد تھا، جیسے اسے یقین تھا کہ بہت جلد اس کا مقابل اس کی گرفت میں آ جائے گا۔ ہم دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، ہمارے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں تھے۔ ہم پہلے اپنی جسمانی قوت آزمانا چاہتے تھے، یوں جسمانی طور پر ایک دوسرے کو زیر نہ کر سکنے کے باعث ہم کسی بھی وقت ہتھیار طلب کر سکتے تھے۔ اگناس کی خونخوار نگاہیں میرے جسم پر جمی ہوئی تھیں۔ بلا شبہ جسمانی طور پر میں اس کا پاسنگ بھی نہیں تھا، لیکن دیکھنے والے میری طاقت بھی دیکھ چکے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ اگناس کی عمر چند روزہ تھی، جبکہ میرے پاس صدیوں کا تجربہ تھا، اور نہ جانے آئندہ کب تک زندگی میری اپنی تھی۔ اگناس ایک عظیم الشان پہاڑ تھا، لیکن میرا جسم ٹھوس پیتل کا ڈھلا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں اس سے زیادہ دم تھا، میں اس سے زیادہ چاق و چوبند تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر اگناس کی غراہٹ ابھری۔ تو تعاس کا ماننے والا بھی نہیں ہے، تو روشنی کا مذاق اڑاتا ہے، پھر تو کون ہے جوان؟ مجھے بتا تاکہ میں تیرے بارے میں اندازہ لگا سکوں۔ تو مجھے نہیں سمجھے گا اگناس، میرے بارے میں جاننے کی خواہش چھوڑ دے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تو میرے ہاتھ سے مارا گیا تو میں تیرے بارے میں ہمیشہ الجھن میں رہوں گا۔ فکر مت کر اگناس، میں تیرے بس کی بات نہیں ہوں، نہ میں تجھے قتل کروں گا، کیونکہ حسب وعدہ میں تجھے تعاس کے سامنے پیش کروں گا۔ بس اب وقت ضائع نہ کر، میں تیرا طلسم توڑنے کے لیے بے چین ہوں۔ آہ تیری باتیں بے شک غصہ دلانے والی ہیں، سنبھل، بے خبری میں حملہ نہیں کرنا چاہتا۔ اگناس نے عجیب سی غراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کے موٹی موٹی شاخوں جیسے ہاتھ بڑھے اور میں نے ان چوڑے ہاتھوں میں پنجے ڈال دیے۔ وہاں بیٹھے لوگوں کا خیال ہوگا کہ میں نے اگناس کے حملے کو اپنی جسمانی پھرتی سے روکنے کے بجائے اس سے پنجہ آزمائی کر کے سخت حماقت کی ہے، اور اب کم از کم میرے ہاتھ فوری طور پر ناکارہ ہو جائیں گے۔ میں نے یہ بات کئی لوگوں کے چہروں پر محسوس کیا، لیکن پروفیسر، میں احمق تو نہیں تھا۔ میں جو کچھ تھا، جو کچھ ہوں، تم جان چکے ہوگے۔ اگناس میرے پنجوں پر قوت آزمائی کرنے لگا، اور میں نے اسے اس کا پورا موقع دیا۔ میں اس دیو طاقت کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں پروفیسر؟ زمین اس کے وزن کا بوجھ برداشت کرنے سے قاصر تھی۔ جہاں اس کے قدم جمتے، زمین اندر دھس جاتی۔ لیکن مجھے صدیوں نے پرورش کیا تھا، میرے جسم کو آگ نے قوت دی تھی، پانی نے سینچا تھا۔ میں عام انسان نہیں تھا، اس لیے اگناس کو کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی برگد کی طرح مضبوط باہیں میرے بازوؤں کو موڑنے میں ناکام رہیں، اور جب وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو گیا تو میں نے اچانک پوری قوت صرف کر کے اس کے بازو موڑ دیے، اور پھر اپنے گھٹنے کو اس کی کمر سے نکال کر اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ دیو پیکر اگناس کئی قدم دوڑتا چلا گیا، لیکن وہ گرنے سے بچ گیا تھا، اور اب اس کے چہرے پر شدید حیرت تھی۔ وہ پلٹ کر مجھے تعجب سے دیکھ رہا تھا، پھر اچانک اس کے چہرے پر خون ہی خون نظر آنے لگا۔ اس نے ایک خوفناک غراہٹ کے ساتھ میرے اوپر حملہ کر دیا، لیکن میں بھی مستعدی سے اس کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے تیار تھا۔ اگناس کے جسم کی چٹان میرے جسم سے ٹکرائی، میں تڑپا، اور میں نے اگناس کی کمر پکڑ کر ایک مخصوص داؤ مارا۔ اگناس فضا میں اچھل کر زمین پر گرا، اور شاید اس کی کمر نے پوری زندگی میں پہلی مرتبہ زمین دیکھی تھی۔ وہ ایک لمحے تک زمین پر پڑا رہا، پھر اس نے دونوں ٹانگیں اٹھائیں اور ان کی قوت سے اچھلا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔
ہم دونوں پھر مقابل ہو گئے۔ میں ہر بار اگناس پر ایک نیا داؤ لگانے کا فیصلہ کر چکا تھا، چنانچہ اس بار میں آگے بڑھا۔ میں نے اس طرح جھکائی دی جیسے اگناس کی ٹانگوں کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ اگناس بھی میرا داؤ ناکام بنانے کے لیے جھکا، اور دوسرے لمحے اس کا بڑا سا سر میرے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں تھا۔ میں نے ایک پاؤں اس کے سینے پر رکھا اور ایک دم چت گر پڑا۔ اگناس میرے سر سے اچھل کر بری طرح دوسری طرف گرا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ بچانے کی پوری کوشش کی تھی، ورنہ اس کا چہرہ زمین سے ٹکرا کر لہو لہان ہو جاتا۔ اگناس کے ساتھیوں کی بری حالت تھی۔ وہ بار بار کھڑے ہو رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، ہاتھ مسل رہے تھے، مٹھیاں بھینچ رہے تھے، نہ جانے کیا کیا کر رہے تھے۔ ان کے دل خون ہو رہے تھے۔ ان کا ہیرو، ان کا ناقابل تسخیر بیٹا مصیبت میں گرفتار تھا، لیکن خاص بات یہ تھی کہ کسی کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، سب کی آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ یہ اگناس ہی کا حکم تھا۔ اگناس اٹھ کر پھر میرے مقابل آ گیا تھا۔ میں نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے انتاریا کی طرف دیکھا، جو خود بھی ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ اور پروفیسر، کیا بتاؤں میں اس وقت انتاریا کی کیا کیفیت تھی، کون کون سے تاثرات تھے اس کے چہرے پر۔ وہ میری خوفناک قوت کے بارے میں سوچ رہی تھی، میری پرسحر شخصیت کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور پھر یہ سوچ رہی تھی کہ یہ قوت شخصیت اس کی اپنی ہے۔ فی الحال وہ بلا شرکت غیر اس کی مالک تھی۔ اور پروفیسر، شاید وہ اپنے وجود میں، اپنے آپ میں میرے جسم کے تاثرات محسوس کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی، میں ایک ناقابل تسخیر انسان ہوں۔ اس وقت کیا تھا جب وہ میری آغوش میں تھی، اور اب اگناس جیسے پہاڑ کی میرے ہاتھوں یہ درگت دیکھ کر وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی کو ایک مضبوط پناہ مل گئی ہے۔ بے شک وہ یہ سوچ رہی تھی پروفیسر کہ اگناس مجھے زیر نہ کر سکے، اور شاید اگناس بھی اب یہی سوچ رہا تھا، لیکن وہ ایک باوقار دشمن تھا، باوقار انداز میں لڑ رہا تھا، اور شاید اس وقت تک لڑتے رہنا چاہتا تھا جب تک شکست تسلیم کر لینے کو دل نہ چاہے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے قد و خال نرم پڑ رہے تھے، ان میں نرمی آ گئی تھی۔ اس بار وہ یقیناً سوچ رہا تھا کہ کوشش کر کے میرے جسم کو گرفت میں لے لے، مجھے نیچے گرا کر اس پر چڑھ بیٹھے، اور اس وقت تک زور آزمائی کرتا رہے جب تک میں تھکن سے نڈھال نہ ہو جاؤں، اور جب میں تھک جاؤں تو وہ اپنی بچی کچی قوت مجتمع کر کے میرے اوپر صرف کر دے۔ لیکن تم جانتے ہو پروفیسر، یہ اس کی خام خیالی تھی۔ جو کچھ وہ سوچ رہا تھا وہ کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ میں تو اس سے ہفتوں اسی انداز میں جنگ کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، قصور اس بیچارے کا نہیں تھا، وہ غریب میرے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا۔ اگناس نے اس بار بڑے محتاط انداز میں حملہ کیا تھا۔ اس کے تنومند بازوؤں نے میرے جسم کو گرفت میں لے لیا۔ اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں، آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو گئیں۔ وہ پوری قوت صرف کر کے مجھے گرانا چاہتا تھا، لیکن اس کے مضبوط بازو بہت جلد دک گئے۔ میرے ٹھیس فولادی جسم کا اسے احساس ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ مجھے گرانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ میں نے کوئی مدافعت نہیں کی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی مزید بے عزتی نہ ہو۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن کا اظہار ہونے لگا تھا۔ اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تم ہتھیاروں سے مقابلہ کرنا پسند کرو گے جوان؟ مجھے ہر وہ بات پسند ہے جسے تم پسند کرو اگناس۔ اس بات کا یقین کر لو کہ تم کسی طور پر میرے اوپر فتح حاصل نہیں کر سکو گے، لیکن میں آخری کوشش بھی کر لینا چاہتا ہوں۔ بے شک تم غیر معمولی انسان ہو، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مجھے تمہارے ہاتھوں شکست ہوگی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کل میری قوم کہے کہ میں نے کوتاہی کی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگناس، میں نے کہا، اور اگناس نے اپنا نیزہ طلب کیا۔ نیزہ کیا تھا؟ ایک سکون تھا جس کے سامنے کی نوک بال سے باریک تھی۔ وہ مضبوط فولاد کی ڈھلی ہوئی تھی۔ تم کون سا ہتھیار پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ میں ہتھیار استعمال نہیں کروں گا، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ اچھل پڑا۔ میں تمہیں زخمی نہیں کرنا چاہتا اگناس، تمہیں میرے ساتھ تاآز کی قلمرو کا سفر کرنا ہے، میں نے جواب دیا۔
اس سے زیادہ کسی کی کیا بے عزتی ہو سکتی ہے پروفیسر؟ اگناس غم و غصے سے مجھے دیکھتا رہا، لیکن میں نے پہلے بھی جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا اور کر دکھایا تھا، اور اگناس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ مجھے قائل کر سکے۔ اس نے اپنے لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر ستون نما نیزہ سنبھال لیا۔ چند ساعت وہ وزنی نیزہ تولتا رہا اور پھر اس نے خوفناک انداز میں مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں چاہتا تو اس کے نیزے کا وار اپنے سینے پر روک سکتا تھا، لیکن میں نے صرف پینترا بدل کر اکتفا کیا۔ دراصل اس جنگ کو میں خوش دلی سے نہیں لڑ رہا تھا، مجھے اگناس کی شرافت کا احساس تھا۔ وہ ایک باوقار شخص تھا، کسی عیاری سے کام نہیں لے رہا تھا، اور دوران جنگ بھی اس نے شرافت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ اگناس نے دوسرا حملہ کیا جو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اور اس بار میں نے اس کے نیزے پر ہاتھ ڈال دیا۔ میں نے ایک جھٹکا دیا اور نیزہ اس کے ہاتھ سے نکل کر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور درمیان سے توڑ دیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ نیزہ کا بقیہ حصہ بھی فولادی تھا۔ اگناس کا دیو پیکر جسم تھل تھلا رہا تھا، وہ غم و غصے سے کانپ رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں گھٹنے زمین پر ٹکا دیے، دونوں ہاتھ سورج کی طرف اٹھا دیے۔ مقدس روشنی کے مالک، تو جانتا ہے اگناس کو شکست ہو چکی ہے۔ بے شک یہ تیری رضا ہے، اور تیری ہر جنبش میں راز پنہاں ہوتے ہیں۔ تو نے جب تک چاہا اگناس کو سرخ روئی عطا کی، اور جب تو نے پسند کیا اسے ذلت کے غاروں میں دھکیل دیا۔ بلا شک میں تیرے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ چمکدار اجنبی کو جسمانی طور پر زیر کرنے میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن تو نے اس کے ہاتھوں میری شکست لکھ دی ہے۔ میں تیرا یہ عطیہ بھی قبول کرتا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، ایک لمحے اسی انداز میں ساکت رہا، پھر کھڑا ہو گیا اور میری طرف گردن جھکا کر بولا، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے بہادر فاتح۔ میں اور میری قوت اس قول کے پابند ہے جو میں نے تجھ سے کیا تھا۔ تو میرا آقا ہے، تو اس سرزمین کا خالق ہے، ہم سب تیرے احکامات کے پابند ہیں، ہمیں حکم دے ہم کیا کریں۔ اور پھر وہ مجمع کی طرف دیکھ کر بولا، بتاؤ میرے لوگوں، میرے ساتھیوں، کیا تم اگناس کے قول کو مانو گے یا اسے شکست خوردہ سمجھ کر اس سے بغاوت کرو گے؟ اگناس کی آواز بھرا گئی اور بستی کے لوگ بلک اٹھے۔ ہر شخص پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، بین کر رہا تھا، اور اگناس کی گردن جھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو لرز رہے تھے۔ میں بھی اس صورتحال سے متاثر تھا، لیکن بہرحال میں ایک بار اگناس کو تاس کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ پھر بستی کے چند بوڑھے آگے بڑھ آئے۔ تو ہماری زندگی ہے اگناس، ہم تیرے قول کا پاس اپنی زندگی کو کھو کر بھی کریں گے۔ ہم سب القرا کو برباد کر کے پہاڑوں میں روپوش ہو جائیں گے، یا پھر ہم سب مل کر تاس پر ٹوٹ پڑیں گے، اسے فنا کرنے کی کوشش میں خود بھی فنا ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک بوڑھے نے کہا، نہیں میرے لوگوں، اگناس تمہارے درمیان نہ ہوگا، لیکن خبردار، سنو، غور سے سنو، اگناس کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم طلوع کے پجاری ہو، تمہارے درمیان کوئی دوسرا اگناس بھیج دیا جائے گا، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تاس آج بھی اگر القرا پر لشکر کشی کرتا تو تم پر فتح حاصل نہ کر سکے گا۔ ہاں، اگر وہ تم پر لشکر کشی کرے تو پھر تم اس سے جنگ کرو، میری غیر موجودگی میں تم تاس سے جنگ کی تیاریاں کرتے رہو، یہ میرا حکم ہے، یہ میری التجا ہے۔ اور سب نے گردن جھکا دی۔ اور پروفیسر، وہ بڑی بھیانک رات تھی، آسمان میں چاند بھی پوشیدہ تھا، چاروں طرف گھور تاریکی تھی، پورے شہر میں ایک بھی چراغ روشن نہیں کیا گیا تھا۔ یہ اگناس کی شکست کا سوگ تھا۔ رات بھر پوری بستی بین کرتی رہی۔ میں اور انتاریا اپنے خیمے میں تھے اور اگناس خیمے کے باہر چوکیداری کر رہا تھا۔ وہ ایک پتھر پر سر جھکائے بیٹھا تھا، اسے خدشہ تھا کہ اس بستی کا کوئی جوان سر ہتھیلی پر رکھ کر میرے قتل کے ارادے سے نہ چل پڑے، اور اگناس کسی قیمت پر یہ بدعہدی نہیں کرنا چاہتا تھا۔
انطاریہ کو جو ہی تنہائی ملی وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ اس نے میرے چہرے اور پھر میرے جسم کے بے شمار بوسے دیے۔ اس نے میری مضبوط بازوؤں پر اپنی آنکھیں رگڑیں۔ میں اس کی یہ بے پناہ الفت دیکھ کر مسکرایا تھا، اور جب میں اس کے بوسوں سے تھک گیا تو میں نے اسے روکا۔ بس کرو انطاریہ، تھک جاؤ گی، میں نے اسے بازوؤں میں بھینچتے ہوئے کہا۔ آہ، کس طرح اپنی محبت، اپنی عقیدت کا اظہار کروں بہادر، تم دنیا کے سب سے عظیم فاتح ہو۔ تم نے کس طرح گوشت کے پہاڑ کو شکست دی ہے، اس کا تصور بھی کسی ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اور پھر میں یہ سوچ کر مر جانا چاہتی ہوں کہ یہ عظیم فاتح میرا ہے، اس کا چوڑا جسم، اس کی ناقابل تسخیر آغوش میری ہے۔ آہ بہادر، اس تصور کے عوض اگر کوئی میرے جسم کا رواں رواں مانگ لے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اپنی یہ عظمت کسے دکھاؤں، کس کو اپنی خوش قسمتی کے بارے میں بتاؤں؟ وہ پھر میرے بازو سے لپٹ گئی۔ مجھے بتاؤ انطاریہ، میں تمہارا ہوں، میں نے اسے سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ کاش کوئی ان الفاظ کے عوض میری زندگی لے لے۔ انطاریہ نے اظہار محبت سے مجھ سے لپٹتے ہوئے کہا۔ تمہاری زندگی قائم رہنی چاہیے انطاریہ، کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں نے انطاریہ پر جھکتے ہوئے کہا۔ میرے روئیں روئیں کو نچوڑ کر اپنے پاؤں دھولو بہادر، کاش میں تمہاری شایان شان محبت دے سکتی، اس نے خود سپردگی سے کہا، اور میری آنکھوں میں نشہ آ گیا۔ میں انطاریہ میں گم ہو گیا، میں نے اپنے وجود کو تحلیل کر دیا، میں فنا ہو گیا۔ لیکن انطاریہ اپنی زندگی کا پورا پورا ثبوت دے رہی تھی۔ اس وقت یہ کمزور سی ہستی میرے وجود پر چھائی ہوئی تھی، اس کا نازک بدن میری قوتوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے میری برتری تسلیم نہیں کی تھی۔ نازک سی یہ گڑیا میرے مقابل نہیں تھی، اور بلا شبہ خوب مقابل تھی۔ ہم دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے سے شکست قبول کر لی، ایک حسین اور دلکش شکست، اور پھر ہم ایک دوسرے میں گم ہو کر گہری نیند سو گئے۔ اگناس جیسے انسان کی بستی میں مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس نے خود کو میرا غلام کہہ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ آخر تک اس کا پاس رکھے گا۔ دوسری صبح سورج کی روشنی بھی نہیں ہو پائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ انطاریہ حسب توقع میرے پہلو میں سو رہی تھی۔ میں اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر آنکھیں روشن کرتا رہا۔ تب اس کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور پھر میرے بازو پر رخسار رکھ دیا۔ کیا خیال ہے انطاریہ، طلوع کا منظر دیکھیں؟ چلو، باہر کی فضا بے حد خوشگوار ہوگی، انطاریہ نے کہا، اور میں اٹھ گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باہر نکلے، لیکن باہر سب سے پہلے ہماری نگاہ جس پر پڑی وہ اگناس تھا۔ وہ اسی طرح پتھر پر بیٹھا تھا جس طرح میں نے رات کو اسے چھوڑا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ دوسرے لمحے میں اس کے نزدیک تھا۔ اگناس، میں نے اسے آواز دی اور وہ چونک کر اٹھ گیا۔ آقا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تم رات بھر اسی طرح بیٹھے رہے ہو؟ غلام کی یہی ڈیوٹی تھی، اس نے کہا، مگر میں نے تمہیں غلام تسلیم نہیں کیا۔ عزت افزائی ہے، لیکن غلام کو اپنی حیثیت کا احساس ہے۔ تم طلوع کی پرستش کے لیے بھی نہیں گئے؟ کیا بستی کے دوسرے لوگ بھی آج عبادت نہیں کرنے گئے؟ میں نے پوچھا۔ سب جا چکے ہیں آقا۔ غلام بھی آخری بار اپنی بستی والوں کے ساتھ عبادت کا خواہش مند تھا، لیکن آقا کی مرضی کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ آقا سو رہے تھے، غلام جگانے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ تم جذباتی انداز مت سوچو اگناس، تم میرے غلام نہیں ہو، تم عبادت کے لیے جا سکتے ہو۔ جاؤ، ورنہ روشنی طلوع ہو جائے گی۔ میں واپسی کے بعد تم سے گفتگو کروں گا۔ آقا کی اجازت سے، اگناس نے کہا، اور سر جھکائے آگے بڑھ گیا۔ ہم دونوں خاموشی سے اسے جاتے دیکھتے رہے۔ پھر جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو انطاریہ نے ایک گہری سانس لی اور بولی، کچھ بھی ہو، یہ قول کا سچا ہے۔ ہاں، ایک باوقار دشمن، ایک باظرف جیالہ،
میں اس کی عزت کرنے لگا ہوں انطاریہ۔ تب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انطاریہ نے پوچھا۔ خیال؟ میں نے سوالیہ انداز میں انطاریہ کی طرف دیکھا۔ ہاں، اسے آزاد کر دو، اسے دوست بناؤ اور اسی کی قلمرو میں رہ پڑو، ہم یہاں باعزت طور پر رہ سکیں گے۔ نہیں انطاریہ، یہ ناممکن ہے۔ میں اسے قید کر کے تاآس کے پاس ضرور لے جاؤں گا، تاآس ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ کیا کہہ رہے ہو بہادر؟ کیا تم تاآس کے پاس واپس جاؤ گے؟ ہاں، میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ کیسی باتیں کرتے ہو بہادر؟ اس سے وعدے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ خود بھی تمہارے لیے مخلص نہیں تھا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ اس نے تمہیں اگناس کے ہاتھوں قتل کرانے بھیجا تھا۔ وہ اب بھی تمہارے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا ہوگا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے انطاریہ؟ میں اسے انتہا تک پہنچانا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں اس کے بعد وہ کون سی نئی چال چلے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر بہادر، میرے بارے میں بھی تو سوچو، میں کس طرح اس کے پاس واپس جا سکوں گی؟ کیوں؟ تم میری محبوبہ کی حیثیت سے تاآس کی قلمرو میں جاؤ گی، پھر کس کی مجال ہے جو تمہاری طرف نگاہ اٹھا سکے؟ ضد نہ کرو بہادر، خونخوار اور مکار تاآس ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اور پھر اس شخص کو معاف کر کے تم اس کی پوری قوم پر احسان کرو گے۔ دیکھو نا کس طرح سب بیچارے رو رہے ہیں۔ نہیں انطاریہ، مجھے افسوس ہے کہ تمہاری کوئی بات نہیں مان سکتا۔ میں اگناس کو تاآس کے دربار میں ضرور پیش کروں گا، یہ میرا عہد ہے، میں نے کہا، اور انطاریہ پریشان انداز میں خاموش ہو گئی۔ بہرحال اس کے بعد اس نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ سورج نکل آیا، بستی آباد ہو گئی۔ اگناس ہمارے لیے ناشتہ لے کر آیا اور میں نے اس سے کہا، تم ہمیں شرمندہ کر رہے ہو اگناس۔ تصور نہ کریں آقا، غلاموں کے یہی کام ہوتے ہیں۔ میری حیثیت ختم ہو چکی ہے، اب میں صرف ایک غلام ہوں، اور غلام اپنا فرض پہچانتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے انطاریہ کے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر میں نے اگناس کو طلب کیا۔ اگناس فوری طور پر میرے نزدیک پہنچ گیا۔ میں چاہتا ہوں اگناس کہ جیسا کہ میں تاآس سے عہد کر کے آیا ہوں، تمہیں گرفتار کر کے اس کے پاس لے جاؤں گا۔ کیا تمہیں اعتراض ہوگا؟ غلام زبان دے چکا ہے آقا، اب آپ مجھے تاآس کیا کسی کتے کے پلے کے سامنے لے جا کر ڈال دیں گے تو بھی میں اعتراض نہیں کروں گا، اگناس نے کہا۔ تب پھر تیاریاں کرو اگناس، ہمیں سفر کے لیے 3 اعلیٰ قسم کے گھوڑے، راستے کے لیے کھانے پینے کا سامان، ایک خیمہ راستے کے قیام کے لیے، اور سفر کی دوسری ضرورتوں کا بندوبست کرنا ہے۔ کیا تم اس سلسلے میں مدد کر سکو گے؟ غلام ہر کام کر سکتا ہے، اگناس نے کہا، اور وہ واپس چلا گیا۔ سورج نے ایک مخصوص فاصلہ طے کیا تھا۔ جب اگناس تمام تیاریوں کے ساتھ واپس پہنچ گیا، اس کے پیچھے اس کی پوری قوم تھی۔ لوگوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لیکن اس وقت کسی کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ سب کے سب خاموش تھے۔ ان کی آہوزاری پر یہ پابندی اگناس نے لگائی تھی۔ میں اور انطاریہ گھوڑے پر سوار ہو گئے تو اگناس نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کہا، میرے ہم وطنوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرا اور تمہارا ساتھ اسی وقت تک تھا۔ روشنی کے دیوتا کی یہی مرضی تھی، اور ہم نے ہمیشہ اس کی رضا پر سر جھکایا ہے اور اس کا اچھا صلہ پایا ہے۔ آج بھی اس بات کو یاد رکھو۔ میرے جانے سے یہ نہ سوچو کہ تمہاری قوت ختم ہو گئی۔ میں کبھی ناقابل تسخیر نہیں تھا۔ روشنی کا شہنشاہ ہم میں سے کسی ایسے کو اٹھائے گا جو تاآس کی خدائی کو پیروں تلے رونت دے گا، اور ممکن ہے یہ اسی کا پیش خیمہ ہو۔ میری قوم کے لوگوں، خود کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرو۔ مجھے اپنے ذہنوں سے فراموش کر دو۔ کسی اور کو اپنا سردار بنا لینا، لیکن جو روشنی کا اطاعت گزار ہو۔ آنکھوں سے ٹپکے ہوئے آنسو بے حقیقت ہوتے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ان آنسوؤں کو آتشی سیال بنا لو تاکہ تمہاری دہکتی ہوئی آنکھیں تمہارے دشمن کے لیے خوف بن جائیں۔
روشنی تمہاری حفاظت کرے۔ اس نے آخری الفاظ کہے اور اچھل کر اپنے مخصوص گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ طویل القامت اور مضبوط گھوڑا اسے لے کر چل پڑا۔ اس نے میرے قریب پہنچ کر دونوں ہاتھ سامنے کر دیے۔ آقا، اگر ضرورت سمجھیں تو میرے ہاتھ پاؤں کس دیں تاکہ قیدی کی شان مکمل ہو جائے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ چلو اگناس، میں نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ انطاریہ کا گھوڑا میرے برابر دوڑ رہا تھا اور اگناس ہم دونوں کے عقب میں اس گھوڑے کو سنبھالے چلا آ رہا تھا جس پر خیمہ اور سامان لدا ہوا تھا۔ رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، پھر بھی سورج چھپنے سے پہلے ہم اتنی دور نکل آئے کہ بستی کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔